نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفتاً، ایک نائب۔ قالو، عرض کیا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا بنائیں گے آپ اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے اس زمین کے اندر، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خونوں کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے خلیفہ بنانے کا یہاں سے تشریح اور تفسیر چلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اس زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتوں کا مادہ نور ہے، اور فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھیں کہ فرشتے کھانے اور پینے سے پاک، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک، لڑائی جھگڑے سے پاک، نکاح کرنے، ان تمام معاملات سے فرشتے پاک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو آباد کیا، اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ تھا، ان کو نار سے پیدا کیا۔ تو جنوں نے زمین کے اوپر آ کر انہوں نے بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا کیا، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، یہ کام شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر جنوں کی خوب پٹائی کی، اور ان کو زمین سے بھگا کر پہاڑوں اور جزیروں کے اندر ان کو جا کر داخل کیا۔ اب جن اکثر پہاڑوں اور جزیروں کے اوپر رہتے ہیں۔ پھر اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور زمین کو آباد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین کو اب آباد کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنا ہے، اور ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے یوں سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی، کیا یہ بات فرشتوں سے مشورے کے طور پر تھی یا ان کا امتحان لینے کے لیے تھی؟ تو یہ بات مشورہ لینے کے لیے نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشورہ وہاں ہوتا ہے کہ جب کسی کام کو کرنا ہے اور اس کام کے تمام پہلو انسان کے سامنے نہ ہوں، تمام پہلو کا اس کو علم نہ ہو، وہ آدمی ایسے آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ وہ اس کام کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں، اس کے تمام پہلوؤں کا ان کو علم ہو، وہ ان سے مشورہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پیچھے والی آیات کے اندر گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی چیز کے تمام پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں، ان سے مشورے کے طور پر نہیں پوچھا۔ دوسرا مشورہ وہاں ہوتا ہے جب کسی کام کے اندر چند آدمی شریک ہوں۔ ایک شریک پوچھتا ہے کہ بھئی ہم یہ کام یوں کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس کے اندر شریک ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، یوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ شراکت والی بات بھی یہاں پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اس خلیفہ بنانے میں یا ان انسانوں کی پیدائش کے اندر فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مشورے کے طور پر تو بات نہیں تھی، لیکن صورت مشورے کی اختیار کی گئی،
شکل مشورے والی اختیار کی گئی، وہ اس وجہ سے کہ جس انسان کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی اسی کو مشورے کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ صورت مشورے کی اس وجہ سے اختیار کی گئی کہ اس انسان کو مشورے کی تعلیم دینا مقصود تھا کہ تم نے دنیا کے اندر جا کر جو بھی کام کرنے ہیں مشورے سے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ہدایات الہی کے ساتھ چلتے ہیں، وحی الہی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو حکم ملا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات کے اندر صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو مشورے کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اور مشورے کی تعلیم دینے کے لیے، اس وجہ سے، اور یہاں پر یہ بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سلطنت کے امور بھی چلانے ہیں، تو ان کو بھی تعلیم دینی تھی کہ آپ خلیفہ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے ماتحت لوگوں سے مشورے سے کام کرنے ہیں، جو بھی کام کرنے ہیں مشورے سے کام کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے صورت مشورے کی اختیار کی گئی، فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا، فرشتوں سے ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ فرشتے اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اختیار کی فرشتوں سے یوں بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں اپنا ایک نائب خلیفتاً، خلیفہ مانے نائب زمین کے اندر۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک خلیفہ کا معنی آتا ہے من یخلف غیرہ، جو دوسرے کے بعد آئے، جو غیر کے بعد آئے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ آپ کی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی خلیفہ بنے۔ تو یہاں پر یہ معنی نہیں ہے جو من یخلف غیرہ والا کہ اس کے بعد خلیفہ آئے، یعنی اس کی وفات کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موت سے پاک، وفات سے پاک۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو موت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے، یہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب، اور وہ نائب ہوتا ہے دو چیزوں کے اندر، امارت الارض کے اندر اور انفاذ احکام کے اندر۔ امارت الارض کا معنی زمین کو آباد کرنے کے اندر، اور انفاذ احکام کا معنی احکامات کو جاری کرنے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تو یہ نائب کے معنی کے اندر ہے امارت الارض اور انفاذ احکام کے اندر کہ یہ جا کر زمین کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد زمین کو آباد کرنا تھا، اس وجہ سے خلیفہ بنایا، اور اس زمین کے اوپر اپنے احکامات کو جاری کرنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ معنی ہے یہاں پر خلیفہ کا کہ خلیفہ یہاں پر نائب کے معنی کے اندر ہے، اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ جو ایک کے چلے جانے کے بعد دوسرا ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا خلیفہ ہوتا ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد اس کا جانشین بنتا ہے، یہ معنی یہاں پر نہیں۔ نیابت والا یہاں پر معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ بعض دنیا کے اندر ایسے گمراہ فرقے ہیں جو خلیفہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اس زمین کے اوپر صرف اللہ کی حکومت ہے، کوئی اللہ کا نائب نہیں ہے۔ وہ اس بات کا، یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جی خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور اس کو مقرر بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ان کا نظریہ بھی غلط ہے کہ خلیفہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے سپرد کر دیا کہ انسان آپس کے اندر مشاورت کے ساتھ اپنا جس کو خلیفہ بنا لے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک، احناف کے نزدیک یہی ہے کہ خلیفہ وہ ہوگا جس کو چند مسلمان آپس کے اندر مل کر اپنا خلیفہ طے کر لیں، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا صحابہ کے مشورے سے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، فرشتوں نے آگے جواب دیا، عرض کیا اے مولا کریم اتجعل فیہا، کیا آپ زمین کے اندر ان کو بنائیں گے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کریں گے زمین کے اندر، اور یسفکو اور بہائیں گے الدماء، خونوں کو۔ الدماء کا لفظ جمع ہے، دمن کی، دم کا معنی خون ہوتا ہے، یہ جمع ہے، خونوں کو بہائیں گے۔ فرشتوں نے انسانوں کے تمام اعمال فاسدہ کا ذکر کر دیا دو جملوں کے اندر، من یفسدو کے اندر اور یسفک الدماء کے اندر، کیونکہ اعمال فاسدہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ
اور حقوق العباد۔ بعض اعمال فاسدہ وہ ہوتے ہیں جن کا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ میں یفسدو کے اندر فرشتوں نے حقوق اللہ کا ذکر کر دیا کہ یا اللہ یہ تیری بھی نافرمانیاں کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس کے اندر حقوق العباد کا ذکر کر دیا، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے، یہ اس کا سب سے بڑا حق اس نے ضائع کر دیا۔ تو فرشتوں نے تمام اعمال فاسدہ کا یہاں پر تذکرہ کر دیا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ انسانوں نے جا کر دنیا کے اندر یہ کام کرنے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کیا جنوں کے اوپر، کیونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آباد کیا تو زمینی مخلوق نے یہاں پر فتنہ فساد شروع کر دیا۔ فرشتے تو آسمانوں پر رہتے تھے، آسمان کے اوپر تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کبھی ایٹم نہیں پھٹتے، کہیں پر گولیاں نہیں چلتی، کہیں پر لڑائی جھگڑا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فتنہ فساد اور لڑائی تو یہاں پر زمین کے اوپر ہوئی، اس وجہ سے جنوں نے قیاس کیا، فرشتوں نے قیاس کیا جنوں کے اوپر کہ پہلے والی جو زمینی مخلوق تھی اس نے بھی یہ کام کیے تھے، اور اسی طرح یہ جو اب اللہ تعالیٰ زمینی مخلوق پیدا کر رہے ہیں اس نے بھی یہی کام کرنے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے سمجھا کہ جو جن تھے ان کا مادہ تخلیق جو تھا وہ آگ تھا، اور انسان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ 4 عنصر ہیں، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور پانی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک مادہ، ایک عنصر آگ کا تھا، انہوں نے سمجھا ان کا بھی مادہ تخلیق آگ والا، ان کا بھی آگ والا، یہ بھی یہی کام کریں گے۔ بعض مفسرین نے تو یوں بات کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات سمجھیں کہ سب سے پہلا قیاس فرشتوں نے کیا، اور ان کا یہ قیاس درست تھا۔ بعض لوگ باطل عقیدے والے، باطل فرقے والے قیاس کے جو قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اللہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ جی میں بہتر تھا آدم علیہ السلام سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے بعد میں نکالا گیا تھا، یہ خلیفہ بنانے والی بات پہلے ہو رہی ہے، یہ فرشتوں نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا، اس وجہ سے قیاس کرنا فرشتوں کا کام ہے نہ کہ شیطان کا کام۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جی انہوں نے جنات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ بات کی۔ جمہور محققین نے یہ بات بیان کی ہے، اور زیادہ راجح بات بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے خلیفہ بنانے کی بات رکھی تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جو خلیفہ آپ بنائیں گے ان کی کیا صفات ہوں گی، وہ کیا کام کریں گے، ان کا کیا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے متعلق سب کچھ ان کو بتلایا کہ میں جو خلیفہ بنوں گا وہ میری فرما برداریاں بھی کریں گے اور میری نافرمانیاں بھی کریں گے، بعض میرے بالکل فرما بردار ہوں گے، بعض میرے بالکل نافرمان ہوں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا۔ اب جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ فرشتوں کی یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں تھی کہ انہوں نے اللہ کی اس بات کے اوپر، اس خلیفہ بنانے پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صفت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنا کفر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اعتراض کے طور پر انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ استفسار کے طور کے اوپر، پوچھنے کے طور پر کہ یا اللہ پھر آپ جو یہ مخلوق ایسی بنا رہے ہیں اس کے اندر آخر کر حکمت کیا ہے۔ فرشتوں نے تو اپنی بصیرت کے مطابق یہ بات کی، فرشتے اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو اللہ کی فرمان برداریاں بھی کرے گی، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرے گی، آخر کار اس کے اندر کوئی حکمت تو ہوگی، وہ حکمت کیا ہے؟ وہ فرشتے وہ حکمت جاننا چاہتے تھے، اس وجہ سے عرض مندی کی کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بناتے ہیں، آخر اس میں حکمت کیا ہوگی؟ فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا، اس وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کی۔ یہ تو انسانوں کے متعلق بات کی کہ یا اللہ آپ جو خلیفہ بنائیں گے وہ انہوں نے تو یہ کام کرنے ہیں۔ اب اپنے متعلق فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کا یہ کہنا غرور اور تکبر کی بنا پر نہیں تھا، اور اسی طرح استحقاق خلافت کی بنا پر بھی نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی ہر وقت فرمان برداری کر رہے ہیں، کبھی بھی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، لہٰذا خلیفہ ہمیں بنانا چاہیے۔ فرشتوں نے یہ خلیفہ بنانے کی اپنے لیے بات کی کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو نہ بنائیں جو فتنہ فساد کرے گی، ہم حاضر ہیں، ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہر وقت ہم آپ کی فرمان برداری کریں گے، لہٰذا خلیفہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اور یہ بات استحقاق خلافت کی وجہ سے نہیں کی، خادمانہ انداز کے اندر کی کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے،
اگر آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں وہ تو آپ کی نافرمانیاں کریں گے، ہم آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم حاضر ہیں اگر آپ یہ کام ہمارے سپرد کر دیں تو، ہمیں اگر خلیفہ بنا دیں ہم حاضر ہیں۔ یہ فرشتوں نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو جواب دیے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ پہلا جواب ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا سے دوسرا جواب آئے گا۔ پہلا جواب بالکل اجمالی اللہ تعالیٰ نے دیا، دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے تفصیلی دیا۔ آج کے درس کے اندر صرف اجمالی جواب کا تذکرہ ہوگا، آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ تفصیلی جواب آئے گا۔ اور پہلا جواب حاکمانہ انداز کے اندر اللہ نے دیا، دوسرا جواب حکیمانہ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا انی عالم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ کیسے؟ فرشتوں نے یہ فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے کو، قتل و غارت گیری کو خلافت کے منافی سمجھا کہ یہ قتل و غارت گیری بھی کریں گے، فتنہ فساد بھی کریں گے، پھر یہ خلیفہ بھی بنیں گے، یہ خلافت کے منافی سمجھا۔ حالانکہ یہی فتنہ اور فساد، یہی لڑائی اور جھگڑا ضرورت خلافت تھی۔ کیسے ضرورت خلافت تھی؟ خلیفے کا کام کیا تھا کہ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرے، احکامات جاری کرے، لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے۔ یہ عدل اور انصاف والی بات تو تبھی آئے گی جب کہ لڑائی جھگڑا بھی تو ہو، جب سارے ہی تسبیح پڑھنے والے ہوں، سارے ہی تحمید کرنے والے ہوں، سارے ہی تقدیس کرنے والے ہوں، سارا دن اللہ کرنے والے ہوں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی بھی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہ کیسے عدالتیں قائم ہوں گی؟ کیسے ان کے درمیان فیصلہ ہوگا؟ کیسے عدل و انصاف والی بات آئے گی؟ یہ تو بات ہی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے زمین کو آباد کرنا ہے، اور زمین کی آبادی اسی کے اندر ہے کہ یہ تمام معاملات ہوں گے زمین کے اوپر، پھر جا کر یہ عدالت قائم ہوگی، یہ خلیفہ جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جب لڑنے والے ہوں گے نہیں، فیصلہ کہ ان کے درمیان ہوگا۔ اب فرشتے دیکھیں، فرشتے زمین کو آباد نہیں کر سکتے تھے، انسان ہی زمین کو آباد کر سکتے تھے۔ فرشتے کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ اب فرشتوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ گندم کاشت کرتے؟ فرشتوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ ہل چلاتے؟ ہم انسان ٹریکٹر بھی چلاتے ہیں، جبرائیل کو کیا ضرورت تھی ٹریکٹر چلائے، یہاں پر ہل چلائے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہاں پر گندم کاشت کریں؟ فرشتوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آسمان کے اوپر فرشتوں کی لڑائی ہو گئی، تو فرشتے تو لڑنے سے پاک ہیں، کھانے پینے سے بھی پاک ہیں۔ اب فرشتوں کو کیا ضرورت تھی ہوٹل بنانے کی؟ یہ تو انسانوں نے کھانا ہے، انسانوں نے پینا ہے، انسانوں نے آ کر یہاں پر ہل بھی چلانے ہیں، انسانوں نے آ کر یہاں پر زمینیں بھی آباد کرنی ہے، انسانوں نے آ کر یہاں کے اوپر ہوٹل بھی بنانے ہیں، انسانوں نے آ کر یہاں پر یہ سارے معاملات کرنے ہیں، سارے کام کاج کرنے ہیں۔ تو زمین کو آباد کرنا انسانوں کا کام تھا، فرشتوں کا کام نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے صرف یہی سمجھا کہ صرف تسبیح اور تحمید کرنی ہے، اسی کے ساتھ شاید زمین کی آبادی ہے، حالانکہ صرف اسی کے ساتھ زمین کی آبادی نہیں تھی۔ زمین کا آباد کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی، فرشتوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا اجمالی جواب فرشتوں کو یہی دیا کہ میں جانتا ہوں کہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے اور اس سے ہماری حکمت کیا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے۔